له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز معقر علماء کرام، شہری جمعیت اہل حدیث کرنول کے محترم ذمہ داران، کرنول اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد مختصر سی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے. در حقیقت اگر دیکھا جائے تو وہ آیت کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ وہی مکمل اسلام ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ پورے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو. فاتبعونی، پہلے میری اتباع کرو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ کی محبت ڈیپینڈ کرتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت دیکھیے، وہاں اتباع کا مقصد بتایا گیا ہے.
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور وہ قبلہ جس کی طرف تم پہلے رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اس کو ہم نے چینج کر کے تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ اشارہ ہے بیت المقدس کی طرف۔ پہلے جس کعبے کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اس کو ہم نے بدل کر تمہارے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا ہے، اور ایسا حکم ہم نے دیا ہے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جان جائیں، ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ تم میں سے کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے۔ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، کون بات مانتا ہے اور کون بات نہیں مانتا۔ پہلے کسی حکم کو رائج کر دینا، پھر کسی دوسرے حکم کے ذریعے پہلے حکم کو ختم کر دینا عربی زبان میں نسخ کہلاتا ہے، اور پہلے والا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ شروع میں جب مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اپنے ننھیال یا ممیحال ماموں کے یہاں یا نانا کے یہاں جب آپ تشریف لے گئے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ مدینے میں رہے۔ 16 یا 17 مہینے تک، اور آپ اس قیام میں جتنے دن مدینے میں رہے آپ وہاں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی، خانہ کعبہ تبدیل کر دیا گیا، بیت المقدس کو ہٹا کر خانہ کعبہ کو کعبہ بنا دیا گیا، قبلہ متعین کر دیا گیا، اور سب سے پہلے جو نماز بیت المقدس کو ہٹا کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کر پڑھی گئی وہ نماز عصر کی نماز تھی۔ پہلے والا حکم بھی اللہ کا تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا تھا، اور پھر اس کو قبلہ ہٹا کر خانہ کعبہ کو قبلہ جو بنایا یہ حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے۔ پھر کیا نعوذ باللہ کیا اللہ سے بھول چوک ہو گئی تھی؟ کیا وہ بھی بھولتا ہے؟ ایسا نہیں۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ان کو کوئی اور حکم دیا گیا، اس کے بعد جو دوسرا نبی آیا اس کو کوئی اور حکم دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ کو کوئی اور حکم دیا گیا۔ کسی نبی کے اوپر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، کسی نبی کے اوپر 3 وقت کی نماز فرض تھی، کسی کے لیے صرف 2 رکعت تھی، کسی کے لیے 4 رکعت تھی، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو 5 وقت کی نماز دی گئی، اور نمازوں کی تعداد ہر نماز میں ڈیفرنٹ، الگ۔ فجر میں 2 ہے تو ظہر اور عصر اور عشاء میں 4 ہے، اور مغرب میں 3 ہی ہے۔ ان نبیوں کو جو پہلے آئے وہ حکم بھی اللہ ہی نے دیا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو حکم دیا وہ اللہ ہی نے دیا تھا۔
پھر کسی حکم کو منسوخ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی کئی وجہیں ہوتی ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کسی چیز کا حکم دیا اور بعد میں منع کر دیا۔ کبھی نسخ کی علت تیسیر ہوتی ہے، کسی چیز کو آسان بنا دینا۔ مثلا پہلے حکم تھا کہ قربانی کا گوشت کوئی بھی شخص 3 دن سے زیادہ اپنے گھر نہیں رکھ سکتا، اگر 3 دن سے زیادہ رکھے گا تو وہ حرام ہوگا اس کے لیے۔ یہ حکم چلتا رہا، کئی سال چلا، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو بدل دیا اور فرمایا کھاؤ بھی، دوسروں کو کھلاؤ بھی، اور وَادَّخَرُوا کہہ کر یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا ذخیرہ بھی بناؤ، اس کو اکٹھا بھی کر سکتے ہو، جمع بھی کر سکتے ہو، لیکن اتنا نہیں کہ 4 مہینے اور 5 مہینے آپ کھاؤ۔ پہلا حکم بھی نبی کا تھا، دوسرا حکم بھی نبی نے ہی دیا ہے۔ پہلے 3 دن سے زیادہ رکھنا حرام تھا، بعد والے حکم نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا، اب 3 دن سے زیادہ رکھ سکتے ہیں اور اس کا کھانا حلال ہے۔ یہاں نسخ کا مقصد ہے آسانی پیدا کرنا۔ شروع اسلام میں حکم تھا کہ قبرستان کی زیارت نہیں کریں گے، قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن بعد میں جب ایمان کی مضبوطی پیدا ہو گئی اور یہ ڈر ختم ہو گیا کہ اب لوگ قبر گاہ کو سجدہ گاہ بنائیں گے، تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوروا المقابر فإنکم تذکرکم الموت، اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو جتنا چاہو، اس لیے کہ وہاں جا کر تم اپنی موت کو یاد کرو گے۔ لیکن یہاں جو علت بتائی جا رہی ہے، یہاں جو اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے، یہاں جو خانہ کعبہ کو، بیت المقدس کو ہٹا کر خانہ کعبہ کو جو قبلہ بنایا گیا ہے اور بیت المقدس کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا، یہاں اس کی علت اتباع بتائی جا رہی ہے۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم نے ایسا حکم اس لیے دیا کہ دیکھیں، ہم جان لیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، کیونکہ جو حکم باپ اور دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور کوئی کام کوئی شخص اپنے باپ اور دادا پر دادا کے زمانے سے کرتا چلا آ رہا ہو، اس کو ایک دم کوئی دوسرا حکم دو تو جلدی نہیں چھوڑتا ہے۔ آ گئے یہ نئے ملا مولوی، ہم لوگ باپ دادا کے زمانے سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ حکم بھی میرا تھا، یہ حکم بھی میرا ہے، لیکن یہ حکم دے کر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اب اتباع کا معنی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اتنی لمبی تمہید کے بعد اتباع کا صحیح معنی یہ ہوا کہ اپنے باپ و دادا کی روش کو چھوڑ دینا اور کتاب و سنت کے آ جانے کے بعد اپنے آپ کو اس پر سرنڈر کر دینے کا نام اتباع ہے۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی صحیح تھا، لیکن اس کو ہٹا کر اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ اب اگر کوئی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ رسول کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اور اتباع نہ کرنے کی وجہ سے آپ گناہ گار بھی ہوں گے۔ تو اتباع کا معنی یہ ہوا کہ جو کچھ بھی رسول نے کہہ دیا ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں عمیق مطالعے کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسے راستے ملیں گے جہاں ہمیں نہ قرآن کی آیت دکھائی دے گی، نہ ہمیں نبی اکرم کا کوئی فرمان دکھائی دے گا۔ ایسی صورت میں ہم پریشان ہو جائیں گے کہ ہم کیا کریں۔ پھر نمبر آتا ہے اجماع کا اور قیاس کا، لیکن شرعی دلیل آ جانے کے بعد اگر وہ ہمارے اجماع اور قیاس کے خلاف ہے
تو شرعی دلیل پر عمل کیا جائے گا، پھر اجماع اور قیاس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ جیسے بخاری شریف کی اس روایت کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک سفر پہ تھے، اور دونوں کبیر صحابہ کو، قدیم صحابی ہیں دونوں کو رات کسی جنگل میں گزارنا پڑتی ہے۔ رات میں قیام کرتے ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں قدیم صحابی حضرت عمر بھی اور عمار ابن یاسر بھی دونوں اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن اتفاق دیکھیے دونوں جنبی ہو چکے ہیں۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، دونوں ہی اس پوزیشن میں ہیں کہ بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتے، دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی، انسانی فطرت ہے۔ جنگل میں پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، کیا کریں؟ حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ اب تو اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے، کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو، تو میں تو تیمم کر لوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کے اندر یہ کہا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدِ الْمَاءَ، جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، جس مسجد میں آپ نے یہ بات کہی اس میں میں بھی موجود تھا، لیکن اے عمار، یہ اللہ کے رسول نے یہ حکم ان کو دیا تھا جن کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہو، پاک تو ہیں لیکن ان کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، وضو کی ضرورت ہے، اور جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ ہمیں وضو کے لیے نہیں، غسل کی ضرورت ہے، اور وہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، پاک مٹی سے جو تیمم کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے، وہ ان کے لیے دیا ہے جو پاک تو ہیں، جن کو صرف وضو کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت عمار کہتے ہیں اب اسی پر قیاس کر لو، مطلب غسل کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے ہمیں معلوم، اور غسل کے تیمم کے بارے میں بھی نہیں، لیکن وضو کا تیمم چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں غسل کی ضرورت ہے تو ہم بڑا تیمم کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ بڑا تیمم کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ وضو کے تیمم میں ہمیں ایک ضربہ ہاتھ مارنا پڑتا ہے، پھونکنا پڑتا ہے چہرے پر، اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کی پشت پر ملنا پڑتا ہے، یہ تو وضو کا تیمم ہے۔ اب ہمیں غسل کی ضرورت ہے تو پورے جسم پر ہم مٹی گھما لیتے ہیں، پھیر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں پورے جسم پر کیسے؟ تو حضرت عمار نے کیا کیا؟ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں تمرغت کما تمرغ الدابہ، میں زمین پر ایسے لوٹا جیسے چار پیر والے جانور لوٹتے ہیں چوپایا۔ ایسے کر کے پورے جسم پر انہوں نے مٹی پھر لی۔ حضرت عمر کہتے نہیں نہیں، مجھے تو یہ دین میں نیا کام دکھ رہا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ دیکھیے دونوں صحابی، اور دونوں نے نبی کو دیکھا، دونوں نے اپنی اپنی عقل لگائی۔ آج بڑے دعوے ہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، جرجی صاحب اتنے بڑے مولانا ہیں، یہ کیسے خطا کر سکتے ہیں؟ یہ صرف ہوائی لفاظی بہت ملے گی آپ کو، لیکن یہاں دیکھیے دونوں، اور بخاری کی روایت، اور یہ کوئی ایرو گیرو کی لکھی ہوئی کتاب بھی نہیں ہے، XYZ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، پوری امت کا اجماع اس بات پر ہو کہ قرآن کے بعد اگر سب سے زیادہ معتبر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہو، جس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ حضرت عمار نے پورے جسم پر لوٹ کر مٹی سے سان لیا اپنے جسم کو، اور بخاری کے الفاظ ہیں، وہ خود کہتے تمرغت کما تمرغ الدابہ، میں ایسے زمین میں
لوٹا جیسے چوپایا لوٹتا ہے، اور انہوں نے نماز پڑھ لی۔ حضرت عمر نے پانی مل جانے تک کا انتظار کیا، سورج نکل گیا، پانی جب ملا کہیں سے تب انہوں نے غسل کیا اور تب جا کر نماز پڑھی۔ جب دونوں کا سفر ختم ہوا تب دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے اپنا اپنا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی اب بتائیے ہم دونوں میں سے کون صحیح تھا، آپ فیصلہ کیجئے۔ فیصلہ یہاں سے ہوگا، سپریم کورٹ یہ ہے، صحیح عدالت یہ ہے۔ ہم لوگ تو نبی کی صحبت میں رہے ہیں، جو سیکھا اس کے مطابق کر لیا، لیکن ہم دونوں میں اب صحیح کون ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا عمار تم نے کیا کیا؟ کہا تمرقت کما تمرق الدابہ، میں تو ایسے لوٹا جیسے پورے جسم پر میں نے مٹی پھیر لی، کوئی حصہ خالی نہیں چھوڑا۔ مسکرا دی اللہ کے رسول۔ اور عمر تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے تو پانی کا انتظار کیا، پانی جب تک نہیں ملا میں نے نماز نہیں پڑھی، جب پانی مل گیا تب غسل کیا، تب جا کر نماز پڑھی۔ بتائیے نا کون صحیح ہم دونوں میں؟ نبی اکرم نے کہا دونوں غلط۔ ضروری نہیں کہ ہمارا قیاس صحیح ہو۔ اتنے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ، اور ان میں سے ایک صحابی تو وہ کہ جن کے بارے میں کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کے دروازے کھلے ہوتے اور میرے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ ان میں ایک اتنا بڑا صحابی کہ جن کی عقل اور مشورے کے مطابق 30 سے زیادہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے مشورے کے مطابق نازل فرمائیں۔ اللہ کے رسول کو مشورہ دیا ایسا ہو، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ لوگ نئے نئے اسلام لا رہے ہیں، ابھی اس پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ ان میں شراب کی حرمت بھی تھی، لیکن اللہ کے رسول عمر کی بات کو ریجیکٹ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق کے مشورے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل کر کے نبی اکرم کو آگاہ کیا کہ نہیں، عمر کا مشورہ بالکل صحیح تھا۔ جس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر۔ لیکن حضرت عمر فاروق سے بھی یہاں اجتہادی غلطی ہو رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم دونوں نے غلط کیا۔ آئے عمر تم نے نماز چھوڑ کر پانی کا انتظار کیا، یہ تمہاری غلطی۔ اور آئے عمار پورے جسم پر مٹی کو پھیر لینا اور جسم کو خراب کر لینا، یہ تمہاری غلطی۔ یکفیک، تم دونوں کے لیے صرف وہی تیمم کافی تھا جو وضو کا تیمم ہوتا ہے۔ یہ غسل کا بھی ہے اور وضو کا بھی ہے، اور یہی ایک تیمم دونوں کو کفایت کر جاتا ہے۔ بس اتنا کافی تھا کہ ایک ہاتھ زمین پر مارتے، اس کو جھاڑ لیتے، پھر چہرے پہ مل لو، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ایسے پھیر لو، اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کی پشت پر ایسے، ہو گیا تیمم آپ کا۔ اتنا کافی تھا۔ حضرت عمر اور عمار ابن یاسر کا یہ واقعہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ نبی اکرم کی عدالت سے فیصلہ آ جانے کے بعد نہ عمار کا عمل چل سکتا ہے، نہ عمر فاروق کا عمل چل سکتا ہے۔ اب چلے گا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چلے گا۔ یہی اتباع کا صحیح مفہوم ہے۔ عزت عمر فاروق کی بھی ہے اور عزت حضرت عمار کی بھی ہے، عزت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ کیا اب ہم حضرت عمر فاروق کے عمل کے مطابق انتظار کرتے رہے پانی ملنے کا اور چھوڑ دیں نماز؟ تو کیا یہ حضرت عمر کی عزت ہوگی؟ نہیں۔ عمر نے ایسا کیا تھا، انہوں نے اپنے دماغ کے مطابق کیا، اجتہادی گھوڑا دوڑایا، دماغ دوڑایا، لیکن اللہ کے رسول نے اس اجتہاد کو غلط ثابت کر دیا۔ تو اب نبی اکرم کی مانی جائے گی، نہ کہ حضرت عمار کی، نہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا، ہر صحابی کی عزت اور احترام ہونی چاہیے۔ اور صحابی کیوں، ہر ایک اللہ کے ولی کی، ہر ایک محدث کی، ہر ایک امام کی، ہر ایک بزرگ کی عزت و احترام ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر کسی کی بات اللہ کے رسول سے ٹکرا جائے تو رسول کی بات مان کر اس بزرگ کی بات کو اگر ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ اس کی بے ادبی نہیں ہے، یہ اس کی توہین نہیں ہے۔
سب یہ اختلاف کب ہونے لگا، ایک دوسرے کو گالیاں کب دی جانے لگیں، ایک دوسرے کے خلاف ہم نبرد آزما کب ہونے لگے، جب ہم یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی بات نہیں مان رہے ہیں، اس لیے ہمارے بزرگ کی توہین ہو رہی ہے۔ جب ہم اس کو توہین تصور کرنے لگے تو پھر اختلافات بڑھنے لگے اور فرقوں کا وجود عمل میں آ گیا۔ ورنہ میرے بھائیوں، ہر ایک کی بات سنی جائے گی، ہر ایک کی بات پر کو لایا جائے گا اسٹیج پر اور منچ پر، اور پھر اس کو پرکھا جائے گا کسوٹی پر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جس کی بات اللہ کے رسول سے مل رہی ہوگی اس کی بات لے لی جائے گی، چاہے وہ بہت بڑا بزرگ ہو یا چھوٹا سا معصوم بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر بات اللہ کے رسول سے ٹیلی ہو رہی ہے، مل رہی ہے، تو اس کی بات کو لے لیا جائے گا، اور اگر نہیں مل رہی ہے تو اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا اور اسی بات پر عمل کیا جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ یہی سلفیت ہے، یہی منہج سلف ہے۔ سب کی سنو، ہمارے ہاں یہ اصول نہیں، عزت تو سب کی کریں گے، بات ایک کی مانیں گے۔ ہمارے ہاں سب کی عزت اور احترام بھی سب کا اور بات بھی سب کی مانی جائے گی، شرط ہے ایک، اس کی بات اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرا نہ رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول سے تضاد نہ کھا رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو۔ ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا ہو یا چاہے وہ کتنا چھوٹا ہو۔ اگر اس کی بات اللہ کے رسول سے مل رہی ہے تو ہم اس کی بات کو لے لیں گے۔ میرے بھائیوں، بتائیے عزت و احترام اس میں ہے یا سب کا دعویٰ کر کے ایک ہی کی بات مانیں اور سب کو چھوڑ دیں؟ عزت و احترام اس میں ہے، اپنی عقل سے فیصلہ کریے آپ۔ آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں کیا ہوا، خلیفۃ المسلمین ہیں اور منبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دینے لگے، اور خطبہ دیتے دیتے اسی خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج کے بعد کوئی بھی شخص نکاح جب کرے گا اپنی بیٹی کا تو کسی بھی لڑکی کے باپ کو، کسی بھی لڑکی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ اس کا مہر 400 درہم سے زیادہ رکھا جائے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مہر دیکھے ہیں، میں نے نبی کی بیٹیوں کا مہر بھی دیکھا ہے، کسی کا 400 درہم سے زیادہ رکھا نہیں گیا ہے۔ اب اگر کسی نے 400 درہم سے زیادہ مہر متعین کیا تو جتنا زیادہ مہر ہوگا، 400 کے اوپر جتنا بھی ہوگا، وہ اس لڑکی سے مہر چھین کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو بھی اگر دیا تو 400 درہم سے زیادہ نہیں، اور اپنی بیٹیوں کا بھی مہر متعین کیا ہے تو 400 سے زیادہ نہیں، لہذا 400 ہی تک ہے۔ 400 سے کم تو ہو سکتا ہے لیکن 400 سے زیادہ کوئی نہیں رکھے گا۔ جس نے بھی رکھا، زیادہ مہر جس کو بھی ملے گا اس سے لے کر ہم بیت المال میں جمع کر دیں گے۔ دیکھیے بخاری، جمعہ کی نماز ہو گئی، خطبہ ختم ہو گیا، نماز بھی ادا کر دی گئی، سلام بھی پھیر لیا گیا، مجمع میں پیچھے عورتوں کی صفیں لگی ہوئی تھیں، ایک بوڑھی عورت پچھلی صف سے آتی ہے، کہتی ہے مجھے امیر المومنین سے کچھ بات کرنی ہے۔ مجمع بیٹھا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے وہ عورت آتی ہے، امیر المومنین آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ امیر المومنین کو ٹوکا جا رہا ہے، جرجی صاحب آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میں نام اپنا لوں گا لیکن اشارے آپ سمجھتے رہیے گا۔ آج کل سیاسی اسٹیجوں پر بھی اشارے ہی ہو رہے ہیں۔ میں نے بنگال میں جو کہا تھا وہ آپ نے سنا ہوگا، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کرنا ہو تو کر دینا، اور بنگال والوں کی عقل میں آ گئی تھی بات۔ سنیے، وہ عورت کہتی ہے امیر المومنین آپ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا ادھر آؤ۔ اچھا، ادھر سننے کا شوق بھی تھا، اس سے غلطی ہو گئی، سنے تو پہلے کیا بات ہے؟ تو کون ہوتی ہے؟ معمولی، بھاگ چل،
ہم سے ٹکرا رہی ہے، ہم کو جواب دے رہی، یہ تصور نہیں تھا، اسی لیے اختلاف پنپا نہیں، ہمارے یہاں سننے کا جذبہ نہیں ہے۔ کہا امیر المومنین آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کہا کیا مجھ کو کہہ رہی، بتاؤ تو کیا بات ہے، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ حضرت عمر فاروق نے کہا میرے پاس دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی کسی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ نہیں دیا، اپنی کسی بیٹی کا جب نکاح کیا تو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں رکھا، یہ دلیل ہے میرے پاس۔ بڑھیا کہتی ہے امیر المومنین قرآن پڑھیے، قرآن اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو بہت سارا مال دینا چاہے، قنطارن ایک ڈھیر مال و دولت کا دینا چاہے، مال و دولت کا اگر ذخیرہ بھی دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، فلا تاخذوا منہ شیئا، تم اس ڈھیر میں اس کے مال میں سے بیوی سے کچھ بھی نہیں لے سکتے ہو، اس عورت سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مہر میں بہت زیادہ مال دینا چاہتا ہے، ڈھیر، قنطارن کہتے ہیں ذخیرے کو، اگر ذخیرہ بھی دینا چاہے مال و دولت کا تو وہ دے سکتا ہے، فلا تأخذوا منہ شیئا، اتنا سا بھی آپ نہیں لے سکتے اس میں سے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا 400 درہم سے زیادہ اگر کوئی دے گا تو میں لے لوں گا اور بیت المال میں جمع کر دوں گا؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ قرآن ہمیں اس بات کی اجازت دے رہا ہے، وہ مہر پہ ہمارا حق ہے، ہم تو رتی بھر بھی آپ کو نہیں دیں گے۔ حضرت عمر نے قرآن کی آیت سنی تو جو صحابہ بیٹھے تھے پوچھنے لگے کیا یہ آیت قرآن میں ہے؟ سب نے کہا ہاں ہے۔ اب دیکھیے منہج سلف، اب دیکھیے ایک صحابی کی ذمہ داری، اور کس صحابی کی؟ جس کے بارے میں کہا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اب ان کی ذمہ داری دیکھیے، وہ دوبارہ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اصابت امرات واخطا رجل، ساتھیو انسان سے، آدمی سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، اور ایک عورت نے درست بات کہی ہے، ایک بوڑھی عورت نے سچی بات کہی ہے، اب وہی حکم نافذ ہوگا۔ عمر اپنی بات کو واپس لے رہا ہے، اب کوئی بھی کتنا بھی اپنی بیوی کو مہر دے، میں 1 درہم بھی لینے کا حق نہیں رکھتا۔ قرآن کی آیت آ جانے کے بعد میرے بھائیوں، اب یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ حضرت عمر فاروق نے پہلے جو یہ کہہ دیا کہ 400 سے زیادہ جو دے گا وہ میں چھین لوں گا، یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، لیکن جب قرآن کی آیت ان کے سامنے آ گئی تو انہوں نے اپنی خطا کو واپس لے لیا، اپنی جو لغزش کی تھی اپنی بات کو انہوں نے واپس لے لیا اور اس حکم کو نافذ فرما دیا جو قرآن کا حکم تھا، اور فرمایا اصابت امرات، عورت نے بالکل صحیح بات کہی ہے، غلطی میری تھی، اخطا رجل، خطا مجھ سے ہو گئی، غلطی مجھ سے ہو گئی، لہذا میں اپنی بات کو واپس لے رہا ہوں۔ یہی ہمارا اچھا، حضرت عمر نے اپنی بات کو واپس لے لیا تو کیا ان کی توہین ہو گئی؟ کیا آج حضرت عمر فاروق کو یہ کہا جائے ارے کیسے آدمی تھے، اتنے بڑے صحابی ہو کر بتائیے ایسی بات کہہ گئے ہیں؟ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ نہیں، انسانی فطرت ہے خطا و نسیان، اس میں ہم بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں۔ 20-25 سال پہلے ہم نے تقریروں میں کیا کہا، آج ہم سے بڑے علماء جب ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ آپ کی غلطی ہے، ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں اور دوسری تقریروں میں کہتے ہیں کہ پہلے جو ہم نے بولا وہ غلط تھا، اب یہ صحیح ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ، محدثین کی دنیا کے سرتاج میرے بھائیوں، انہوں نے تو باقاعدہ اپنی ایک کتاب لکھی مراجع، جنہوں نے رجوع کیا کتنی غلطیاں ان سے پہلے ہو چکی تھیں، انہوں نے ان تمام غلطیوں پر ایک پوری کتاب ہی لکھ ڈالی ہے اور لکھا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ بات صحیح ہے، اس کا نام ہی مراجع پڑ گیا، یعنی رجوع انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے کتنی خطائیں اور غلطیاں کی تھیں اس پر پوری ایک کتاب تیار کی جا چکی ہے اور انہوں نے اپنی اصلاح کی ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں۔
बुरी क्या बात होती है? ठीक है, तूने कह दी अपनी बात, पंचों का फैसला सर आंखों पर नाला यहीं गड़ेगा। मैं तो दरवाजा यहीं लगाऊंगा, आपका फैसला मेरे सर आंखों पर कबूल, लेकिन पर दरवाजा यहीं लगेगा। ये मैंने जो कह दिया वही सही है, मैंने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर है। यहां से इख्तिलाफ होता है। हमारे बुजुर्ग ने, हमारे इमाम मौलाना जर्जी साहब, हमारे मस्जिद के खतीब, जो भी, इन्होंने जो कह दिया हम इसी को मानेंगे, चाहे वो सही हो या गलत। इनसे गलती कैसे हो सकती है? यहां से इख्तिलाफ के दरवाजे खुलते हैं मेरे भाइयों, और हमें इसी इख्तिलाफ के दरवाजे को बंद करना है। अदब व एहतराम हर एक इमाम का, और कहो दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन कि करोड़ों रहमतें नाजिल हों अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर, इमाम शाफी पर, इमाम मालिक पर, इमाम अहमद इब्न हंबल पर। ये हमारे बुजुर्ग थे, ये दीन के असास और दीन की बुनियादी सुतून थे। इनका इज्जत और एहतराम करना हम सबका फर्ज है और जिम्मेदारी है हमारी आपकी। लेकिन इसके साथ ये भी इकरार कीजिए कि इन तमाम लोगों की बातों को हम मानेंगे और तस्लीम करेंगे, लेकिन अगर इन बुजुर्गों में किसी एक की बात अगर अल्लाह के रसूल से टकरा गई तो फिर हम रसूल की बात को मानेंगे, फिर उस बुजुर्ग की बात को हम छोड़ देंगे। मेरे भाइयों, इतना इकरार करने में ना हमारा इस्लाम जाएगा, ना हमारा ईमान हमसे रुखसत होगा। और यही मनहजे सल्फ है, यही इस्लाम है, यही इस्लाम की बुनियादी तालीम का निचोड़ है कि सबकी बात मानो, लेकिन जिसकी बात कुरान और हदीस से टकरा जाए उसकी बात को छोड़ दो। यही कुरान और हदीस की दावत का निचोड़ है। आओ एक और वाक़या दिखाते हैं आपको। हज़रत उस्मान गनी के पास लेइए, अब हज़रत उमर से छोड़िए, उस्मान गनी का एक वाक़या सुनाते हैं। उस्मान गनी के पास एक सहाबी आते हैं, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, क्या औरत 6 महीने में भी बच्चा पैदा कर सकती है? वो तो चौंक गए, क्या? नहीं, गलत। कहा कि बच्चा कितने महीने के बाद पैदा होना चाहिए शादी के? तो उन्होंने कहा 9। कहा कि अगर कोई औरत 6 महीने के बाद बच्चा पैदा कर दे तो? कहा कि गलत है, बल्कि हज़रत उस्मान के अल्फाज तो ये है कि वो तो हराम है। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 6 महीने हुए हैं और मेरी बीवी ने 6 महीने के बाद एक बच्चे को जना है, तो उस बच्चे का क्या हुक्म है? वो बच्चा नाजायज है? क्या मेरी बीवी गलत है? पूछने वाले के पूछने का मकसद हमारी और आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है कि पूछने वाला क्या पूछना चाहता है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बच्चा गलत, मां, उस बच्चे की मां से जिना हुआ है। और इत्तेफाक देखिए, दूसरा दिन जुमे का था और जुमे के दिन हजरत उस्मान गनी ने जुमे के खुतबे में उस सहाबी को देखा कि वो सामने बैठे हैं, तो हुक्म दे दिया कि इसकी बीवी को फला फला दिन रजम कर दिया जाएगा, पत्थरों से मारकर हलाक कर दिया जाएगा, पत्थरों से मारकर ख़त्म कर दिया जाएगा। ये ख़बर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिलती है। उस मस्जिद में वो भी मौजूद थे। नमाज ख़त्म हो जाने के बाद हज़रत अली ने कहा, आप सब लोग बैठ जाएं, हज़रत उस्मान से इज्तिहादी गलती हो गई है। हज़रत उस्मान ने कहा, इधर आओ, क्या गलती हो गई है मुझसे? 6 महीने में कोई बच्चा पैदा होता है? हज़रत अली ने कहा कि पैदा होता नहीं है, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर 6 महीने में पैदा हो जाए तो वो जायज़ है या ना जायज़? तो वो जायज़ है। हज़रत उस्मान कहते हैं कि अय अली, ज़रा होश में बोलो, 6 महीने में बच्चा पैदा हुआ है, आज तक किसी औरत ने किया? हज़रत अली ने कहा, फिर आप गलत बोल रहे हैं, किसी औरत ने पैदा नहीं किया, ये मसला है ही नहीं।
نہ مجھے اس سے بحث ہے. بحث یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد اگر ہوا ہے تو وہ جائز ہے کہ ناجائز. تو کہا کہ دلیل کیا ہے؟ آپ اس کو جائز کہہ رہے ہیں تو دلیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن پڑھیے. اللہ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں حولین کاملین، مکمل 2 سال. مکمل 2 سال 24 مہینے ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. 2 سال سے کم میں چھڑا سکتی ہے، لیکن 2 سال کے بعد 1 دن بھی اوپر نہیں پلائے گی. مکمل 2 سال تک پلا سکتی ہے، 2 سال سے زیادہ جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. حضرت عثمان ہنسنے لگے. اے علی، میں نے دودھ پلانے کے بارے میں نہیں پوچھا ہے کہ کتنے دن دودھ پلا سکتی ہیں. دلیل ہمیں دو کہ 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ جائز ہے، یہ دلیل دو. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہیں آ رہا ہوں، پہلے آپ کو گھیر رہا ہوں. دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ حضرت عثمان نے کہا 2 سال کا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ماں اپنے بچے کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں. حضرت عثمان نے کہا یار بات تو ایک ہی ہے، ادھر سے کان پکڑو چاہے ادھر سے. ادھر پلانے کا ذکر ہے، ادھر چھڑانے کا ذکر ہے. ادھر ہے کہ پلائیں 2 سال تک، ادھر ہے 2 سال میں چھڑائیں، یعنی 2 سال تک پلانے کے بعد 2 سال کے اندر اندر چھڑا سکتی ہیں. بات تو ایک ہی ہے کہ 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی. کہ مانتے ہو نا؟ کہ مانتا تو ہوں، لیکن یہاں بحث یہ ہے کہ 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کیا جائے. کہ یہی تو ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ جب دودھ پلانے کی مدت کتنی ہوئی؟ 2 سال. 1 سال میں کتنے مہینے ہوتے؟ 12. 2 سال میں کتنے ہوئے؟ 24. کا 24 مہینے دودھ پلانے کے ہوئے. ہاں اب آئیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں تیسری جگہ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، عورت کے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے. 30 شہرن، کتنا؟ 30 مہینے. اس میں حمل کا بھی ذکر آ گیا اور دودھ چھڑانے کا بھی ذکر آ گیا. کتنے ہیں؟ دونوں کو جوڑا گیا تو کتنا ہوا؟ 30 مہینے. کہا عثمان سنو، امیر المومنین سنیے، حمل اور دودھ چھڑانے دونوں کی مدت کتنی ہوئی؟ 30 مہینے. 30 مہینے میں 2 سال نکال دیجئے، یعنی 24 مہینے وہ دودھ پلانے کی مدت ہے. جب 24 مہینے 30 میں سے نکال دو گے تو کتنے بچیں گے؟ کہا 6. کہ وہ حملہ، یہ حمل کی اقل مدت ہے، یہ حمل کی سب سے کم مدت ہے. یعنی 6 مہینے کے بعد اگر عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا، ناجائز نہیں مانا جائے گا. 6 مہینے سے پہلے اگر بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ ناجائز مانا جائے گا، لیکن اگر 6 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا. اس بچے کا باپ یہی ہے، وہ اس کی بیوی ہے، وہ بچہ حلال ہے اور جائز ہے. جس عورت کو آپ نے قتل کرنے کا اور رجم کرنے کا حکم دیا، میرے بھائیوں، حضرت علی نے جب یہ دلیل پیش کی اور قرآن کی آیتیں پیش کی تو حضرت عثمان منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لوگو، اللہ رحم فرمائے علی پر. اگر آج علی نہ ہوتے تو عثمان قاتل ہو گیا ہوتا، آج علی نہ ہوتے تو عثمان نے قتل کر دیا ہوتا اور اس قتل کی ذمہ داری عثمان کی اوپر آ جاتی. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عثمان سے اجتہادی غلطی ہو رہی ہے، اجتہادی غلطی، لیکن اپنی غلطی پر مصر نہیں ہے. دلیل آ جانے کے بعد اپنی بات کو واپس لے لیتے ہیں. یہی منہج سلف ہے. ایک بھی بات میں نے الگ نہیں کہی. ابھی کسی کو کوئی برا ماننے کا حق ہے ہی نہیں، کوئی بھی برا نہیں مان سکتا میری بات کو، کیونکہ ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، قرآن کی اور حدیثیں ہم پڑھ کے بتلا رہے ہیں. یہاں حضرت عثمان سے اجتہادی غلطی ہو رہی ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ کیا ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت ہے؟ اتنے بڑے بڑے
صحابہ کے مقابلے میں جب ان سے اجتہادی خطائیں ہو رہی ہیں، غلطیاں، لیکن دلیل آ جانے کے بعد یہ اپنی بات واپس لے رہے ہیں، تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے کبھی بھی اپنے علم پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت مضبوط علم والا ہوں اور جو کہہ دیتا ہوں وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، فوق ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے ہر ایک کو ہر ایک فن نہیں دیا ہے. لکل فن رجال، ہر فن میں اللہ رب العالمین نے الگ الگ لوگوں کو پیدا کیا ہے. کوئی کسی فن میں ہے، کوئی کسی فن میں ہے، کوئی کسی فن میں ہے. یہ اللہ رب العالمین کا اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو میں قاتل ہو جاتا، اور حضرت علی کا دلیلوں کے ساتھ گھیرنا، یہ آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے. پہلے کا والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال. پھر کہا وہ فصال فی عامین، چھڑائیں 2 سال میں. اور حضرت عثمان کا بھی یہ کہنا، ارے بات تو ایک ہی ہے. کہا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ کہہ دو کہ یہ چھڑانے کی مدت ہے، پلانے کی کہاں. پہلے پلانے کی دلیل دے دی، دودھ پلائیں 2 سال، پھر چھڑانے کی دلیل دے دی، چھڑائیں 2 سال میں. یعنی 2 سال سے پہلے چھڑا سکتی ہیں، 2 سال کے بعد نہیں پلا سکتی ہیں. پھر کہا کہ جب یہ مان لیا 2 سال یعنی 24 مہینے، تو وحملہ وفصالہ 30 شہرا، تو حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے. یہاں اللہ نے دونوں چیزوں کو پیش کر دیا. تو جب دودھ چھڑانے اور پلانے کی مدت 2 سال ہے تو 30 میں سے 2 کو الگ کر دو، 2 سال یعنی 24 مہینے. تو کتنے بچتے ہیں؟ 6. یہ 6 کی اقل مدت ہے. آپ صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں. آئیے بخاری کے اندر ایک واقعہ ایسا بھی آیا ہے، وہاں تو ایک نبی سے بھی اجتہادی غلطی ہو گئی. 2 عورتیں ایک سفر میں نکلیں، بخاری شریف کی حدیث. 2 عورتیں ایک سفر میں نکلیں اور دونوں کے ساتھ ایک بچہ تھا. ایک بچہ اس عورت کا، ایک بچہ اس عورت کا. دونوں کے پاس ایک بیٹا تھا. یہ دونوں عورتیں گزر رہی تھی ایک صحرا سے. جاء ذئب، ایک بھیڑیا آیا اور بڑی عورت کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. بھیڑیا تو جانتے ہیں نا. ایک بھیڑیا آیا صحرا میں، جنگل میں، اور بڑی عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا اور اس کو پھاڑ دیا، کھا گیا. اب چھوٹی عورت کے پاس اس کا بچہ ہے، اس کا بیٹا ہے، لیکن بڑی عورت نے دیکھا اس جنگل میں اور اس آبادی میں کسی کو کیا معلوم، تو بڑی عورت نے چھوٹی عورت کے بچے پر اپنا دعویٰ ٹھونک دیا، یہ میرا بیٹا ہے. بات آگے بڑھی اور بات اتنی بڑھ گئی کہ ان کو شہر میں لایا گیا اور مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے. داؤد علیہ السلام نے دونوں کی گفتگو سنی تو بڑی عورت بڑی چرب زبان تھی، چر ٹک ٹک بولتے ہوئے چلی گئی. اور چھوٹی عورت بیچاری کم بولنے والی تھی، زیادہ نہیں بول پا رہی تھی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو زیادہ بولنے والے ماہر ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنی غلط بات کو بھی بڑی اچھی طریقے سے پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اس کی مثال ہم کیا دیں؟ اس وقت ہندوستان کا سب سے سپر پاور آدمی دیکھ لو. بولنے میں پیچھے نہیں، اور ان سے پہلے جو تھے وہ بولتے ہی نہیں تھے. ان سے زبردستی بلوایا جاتا تھا تو لکھ کے لاتے تھے اور 2-4 جملے بولتے تھے. ایک چپ ہوتا ہی نہیں، دوسرا بولتا ہی نہیں. یہی حال تھا. چرب زبان تھی وہ عورت. داؤد علیہ السلام کے سامنے بک 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 کرنے لگی. خوب اچھی طریقے سے اس نے اپنی بات پیش کر دی. اور چھوٹی عورت، ہاں یہ میرا، یہ اس کا بچہ، وہ کہہ رہی اس کا بچہ بھیڑیا کھا گیا. دونوں کی گفتگو سننے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہ بچہ بڑی عورت کا ہے. ہو گئی اجتہادی غلطی، دے دیا بڑی عورت کو بچہ. 2-4 دن، 6 دن، 8 دن وہ بچہ بڑی عورت کے پاس رہا. ایک دن پھر دونوں عورتیں ٹکرا گئیں. اب جس کا بچہ ہے وہ کیسے برداشت کر لے گی؟ پھر لڑنے لگی.
دونوں ایک دوسرے کے بال نوچنے لگے. لوگوں نے کہا تم کیا کر رہی ہو جب داؤد علیہ السلام فیصلہ کر چکے ہیں؟ چھوٹی عورت نے کہا میں اس فیصلے کو کیسے مان لوں؟ چلیے کسی اور سے فیصلہ کرایا جائے، داؤد علیہ السلام کے پاس دوبارہ چلا جائے. لیکن داؤد علیہ السلام ہے نہیں، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے پاس جایا جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں عورتوں کے درمیان سچا فیصلہ کیجئے. آپ کے باپ داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو بچہ دے دیا ہے. چھوٹی عورت کہتی ہے کہ آپ کے باپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، یہ بچہ میرا ہے. داؤد علیہ السلام نے کہا سلیمان علیہ السلام نے کہا جب داؤد علیہ السلام فیصلہ کر چکے اور تم نے نہیں مانا، پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں فیصلہ کروں اور تم دونوں مان لو؟ ہو سکتا ہے میرے فیصلے کو بھی نہ مانو، اس لیے سچا فیصلہ میں کیے دیتا ہوں. ایک جج کو ایسا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، حالانکہ شرعی نقطہ نظر سے وہ چیز غلط ہے، لیکن ڈرانے کے لیے ایسا کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا میں تم دونوں کے درمیان اس بچے کو لے کر میں سچا فیصلہ کر دیتا ہوں. کہا کیا؟ جِئْ بِسِکِّین، ایک چھری لے کر آؤ. اس بچے کو زمین پر لٹا دیا اور کہا کہ میں اس بچے کو اس چھری سے کاٹ دیتا ہوں، بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. تم کہتی ہو میرا، تم کہتی ہو میرا، لہذا فیصلہ یہی صحیح ہے کہ آدھا تجھے دے دیتا ہوں، آدھا تجھے دے دیتا ہوں. چھری رکھ دی اس کی کمر پر، تھوڑا سا ہلکا سا پریشر بنایا، اتنے میں وہ عورت جس کا یہ بچہ تھا، چھوٹی عورت، وہ کہتی ہے لا تفعل ہاکذا یا سلیمان واللہ ہوا ابنہا. اے سلیمان تو آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اس بچے کو نہیں کاٹ سکتے ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں یہ اس کا بیٹا ہے، میرا نہیں. اور جانے لگی، چل دی. لیجئے میں نے اقرار کر لیا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، میرا نہیں، اسی کو دے دو. بڑی عورت آئی اور اس بچے کو اٹھا لیتی ہے، کہتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام آپ نے سن لیا، اس عورت نے خود کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے، اب میں لے کے جا رہی ہوں. لیکن اس عورت کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اور اس کا چیخ کر یہ کہنا لا تفعل ہاکذا یا سلیمان واللہ ہوا ابنہا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس بچے کو نہیں کاٹ سکتے، اللہ کی قسم یہ اسی کا بیٹا ہے، میرا نہیں. یہ جملے کے پیچھے چھپا ہوا درد سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے اور کہتے ہیں اے عورت اس بچے کو زمین پر یہیں رکھ جہاں میں نے لٹایا تھا. اے چھوٹی عورت ادھر آ، یہاں. جب میں اس بچے کو قتل کرنے جا رہا تھا تو آنسو تیری آنکھوں میں تھے، یہ کھڑے ہو کر منظر دیکھ رہی تھی. جب میں نے اس بچے پر چھری کا پریشر بنایا تو چیخ تیری زبان سے نکلی، اور یہ چیخ خود چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ تیرا ہے، کیونکہ تجھے اس بچے کا درد ہے. تو نے یہ سوچ کر کہہ دیا یہ میرا نہیں، کم سے کم اسی کے پاس رہے، لیکن زندہ تو رہے گا، میرا بیٹا مرے گا تو نہیں، کوئی بھی پال لے گا، ہم تو دور سے بھی دیکھ لیں گے اور سکون حاصل کر لیں گے. تیرے درد نے بتا دیا ہے یہ تیرا بیٹا ہے، یہ بچہ تیرا ہے. میرے باپ داؤد علیہ السلام سے غلطی ہو گئی ہے، فیصلہ صحیح نہیں کیا انہوں نے. یہ واقعہ بخاری شریف کا کیا بتلا رہا ہے؟ اجتہادی غلطی، معاف کیجئے گا نبوی غلطی میں نہیں کہہ رہا ہوں، اجتہادی غلطی. جبرائیل وحی لے کر نہیں آ رہے ہیں، اور نبی اکرم، نبی کون ہوتا ہے؟ ما ینطق عن الہوی، جو اپنی دل اور اپنی مرضی سے نہ بولے. جب وحی آنے کے بعد فیصلہ کرے تو وہ آسمانی فیصلہ مانا جائے گا، لیکن وحی آنے سے پہلے اگر کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک، اور اگر وہ غلط ہے تو یہ اجتہادی غلطی مانی جائے گی، یہ نبوی غلطی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے خود کبھی کہا تھا مغیث و بریرہ کے واقعے میں، کیا کہا تھا؟ جب پہلے بریرہ آزاد ہو گئی
تو بریرہ یہ اسلامی قانون تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا، شریعت ہے یہ، کہ اگر میاں اور بیوی دونوں کسی کے غلام ہوں تو جو پہلے آزاد کر دیا جائے اس کو اختیار ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے یا نہ رہے، پھر وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ تو مغیث و بریرہ دونوں کسی کے غلام تھے اور ان کے آقا مالک نے بریرہ کو پہلے آزاد کر دیا، مغیث کو آزاد نہیں کیا۔ تو بریرہ اپنے شوہر مغیث کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی تھی کہ میرا شوہر غلام ہے، میں تو آزاد ہو چکی ہوں، اب میں کوئی دوسری شادی کر لوں۔ لیکن مغیث بریرہ کے لیے پاگل سے تھے، دیوانے سے تھے، جہاں جا رہے ہیں یہ پاگل اور دیوانے پر کوئی فتویٰ مت لگائیے گا، ہوتا ہے بیوی کی محبت، ہوتا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ اتنے دن گزارے۔ تو حضرت مغیث جہاں بریرہ جا رہی وہیں مغیث جا رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں بریرہ مجھے مت چھوڑو، بریرہ میرے پیار میں میری محبت میں کیا کمی ہے، لیکن بریرہ ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کسی نے سفارش کی اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے رسول بریرہ اور مغیث کی محبت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مغیث بہت زیادہ پریشان ہے اور بریرہ اگر دوسری شادی کر لیں گے تو مغیث کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں یطوف خلفہا، جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے ایک چکر کے بعد دوسرا چکر، ایسے ہی مغیث طواف سا کر رہے تھے، چکر لگا رہے، جہاں بریرہ وہی مغیث، جہاں بریرہ وہی مغیث۔ اللہ کے رسول کو جب بتایا گیا کہ مغیث کو بہت محبت ہے، ان کو سمجھائیے، تو اللہ کے رسول نے سمجھانے کے لیے بلایا، مغیث بریرہ آئیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ بہتر ہوتا تم غور کر لیتی، کہ میں نے غور کر لیا ہے، مجھے مغیث کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم مغیث کی محبت کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ کتنی محبت کرتے ہیں وہ آپ کی۔ میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو مت چھوڑو۔ تو کیا کہتی ہیں بریرہ؟ اتأمرونی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ یعنی آپ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک من حیث البشر، ایک من حیث الرسول، ایک محمد رسول اللہ کی حیثیت، ایک محمد ابن عبداللہ کی حیثیت۔ یہ بتائیے اگر آپ رسول ہونے کی حیثیت سے مجھے حکم دے رہے ہیں تب تو مجھے ہر حال میں ماننا پڑے گا، لیکن اگر محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے اگر مشورہ دے رہے ہیں تو پھر وہ بھی بتائیے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نہیں، انما انا اشفع، میں صرف مغیث کی طرف سے سفارش کر رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا ہوں۔ شریعت اپنی جگہ پر ہے، تمہیں اختیار ہے، تم دوسرا نکاح کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، مغیث کو چھوڑنا چاہو چھوڑ سکتی ہو، لیکن یہ میرا مشورہ ہے، نہ چھوڑتی تو بہتر ہوتا۔ تو کیا کہا تھا حضرت بریرہ نے؟ اگر یہ آپ کا حکم نہیں ہے اور مشورہ ہے تو فلا حاجت لی، تو مجھے آپ کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اگر حکم ہے تو میں مانوں گی کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر مشورہ دے رہے ہیں تو مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے، میں کسی اور سے ہی شادی کروں گی۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا بریرہ تم نے میری بات ٹھکرا دی، نہیں اب تمہاری آخرت، کیونکہ اللہ کے رسول بھی جانتے تھے کہ میں صرف ایک سفارش کر رہا ہوں، بریرہ تو وہی کر رہی ہے جو شریعت کے اندر جائز ہے، ان کو کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ تو یہ حیثیت ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ من حیث النبی نہیں تھا، من حیث البشر تھا۔ انہوں نے جو فیصلے میں غلطی، یہ اجتہادی غلطی تھی، یہ نبوی غلطی نہیں مانی جائے گی۔ میرے بھائیوں، غلطیاں اجتہادی ہوتی ہیں جو جرجس سے بھی ہو سکتی ہیں اور آپ سے بھی ہو سکتی ہیں، ایکس وائی زیڈ کسی سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، معاملات کو دیکھنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے کسی بھی صورت میں ہمیں محمد رسول اللہ کی اتباع نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر حال میں نبی کی اتباع۔ اور اتباع کس میں؟ چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن نبی نے کیا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا۔ پڑھیے بخاری کتاب الحج، سنیے، مدینے سے چل کر بہت سے صحابہ عمرہ کرنے کے لیے، عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن مدینے میں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس بیماری کی وجہ سے صحابہ کرام ٹوٹ چکے تھے، اس بیماری نے ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، کمزور کر دیا تھا، وہ صحیح سے چل بھی نہیں پا رہے تھے۔ جب مکہ پہنچتے ہیں تو وہاں ایک
ہوا پھیلی ہوئی ہے، ارے یہ کیا لڑیں گے، اگر ان سے لڑائی بھی ہو جائے تو یہ مدینے سے آنے والے یہ صحابہ ہم سے کیا لڑیں گے، محمد اور اس کے ساتھی، یہ تو پہلے سے مرے مرائے ہیں، یہ تو کمر ٹوٹ چکی ہے، مدینے کی بیماری نے ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہ خبر جب صحابہ کرام کے کانوں میں گئی تو نبی اکرم سے مشورہ کیا، اے اللہ کے رسول ایسا ایسا کافر کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اب جب تم مکے میں داخل ہونا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا تو تمہارے جسم سے اور تمہارے چہروں سے کمزوری چھلکنا نہیں چاہیے، یہ اچھا موقع ہے کافروں کے اوپر اپنا رعب و دبدبہ جمانے کا۔ تو کیا کیا جائے اللہ کے رسول؟ تو آپ فرمایا کہ جب تم طواف کرنا تو شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا، شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا۔ رمل جانتے ہو؟ شروع کے 3 چکر پہلوانوں کی طرح تھوڑا سا اکڑ کر اور سینہ نکال کے چلنا، اور 3 چکر ذرا اکڑ کر جوانوں کی طرح بہادری کے ساتھ پہلوانوں کی طرح 3 چکر لگانا، اور 4 چکر نارمل، شروع کے 3 چکر۔ اور ایسا ہی کیا صحابہ نے۔ اب کافروں نے جب دیکھا تو ارے یہ تو بڑے بہادر ہیں، وہ بھول گئے کہ لڑائی کا جو سپنا دیکھ رہے تھے جنگ کا وہ ان کے دماغ سے نکل گیا، نہیں نہیں آپ عمرہ کرو اور جاؤ، ارے ان کے اندر تو ایمان کی طاقت ہے، دیکھ رہے ہو اتنی بیماری کے باوجود بھی یہ ماشاءاللہ پھرتی ہے اور چستی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عمرۃ القضاء کے بعد، اس کے بعد جتنے بھی عمرے کی اللہ کے رسول نے برابر رمل ہوا، پھر صحابہ نے بھی برابر رمل کیا، یہاں تک کہ پوری زندگی رمل ہوتا رہا۔ شروع کے 3 چکروں میں اکڑ کر پہلوانوں کی طرح چکر لگاتے رہے۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر کا زمانہ آیا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی رمل ہوتا رہا، بند نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی رمل ہوتا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا امیر المومنین اب تو وہ پوزیشن ختم ہو گئی ہے، اب رمل کی کیا ضرورت ہے؟ عقل کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ اب رمل نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے وہ رمل اس لیے کیا تھا تاکہ کافروں پر رعب و دبدبہ جم جائے۔ لیکن اب تو مکے میں کافر ہے ہی نہیں، جزیرت العرب سے کافروں کو نکال دیا گیا ہے، مکے سے 360 بتوں کو بھی نکال کر پاک صاف کر دیا گیا ہے۔ جن کافروں کے اوپر رعب و دبدبہ دکھانا تھا وہ بھی یا تو مسلمان ہو گئے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اب تو ٹوٹل مسلم ہیں۔ تو اب رمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اسی اصول و ضابطے پہ آ جانا چاہیے اور نارمل چکر لگانا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیتے ہیں اس کو بخاری شریف کی حدیث میں کتاب الحج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا شیئن صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نحب ان نترکہ، ایک ایسا کام جس کو محمد رسول اللہ شروع کیے تھے اور حضرت ابو بکر نے بھی اس کام کو نہیں روکا، جس کام کو خود اللہ کے رسول نے چالو کیا ہو اور جب تک زندہ رہے ہوں اس کام کو کرتے رہے ہوں، ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑیں اور پھر نارمل طریقے سے وہ ہم کر دیں۔ ہم اسی چیز کو جاری رکھیں گے جو چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی تھی۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی عمرہ کرنے جائے اور طواف کرے گا تو آج بھی اس کو رمل کرنا پڑے گا، یعنی آج بھی اس کو شروع کے 3 چکر پہلوانوں کی طرح اکڑ کے لگانا پڑیں گے، جبکہ آج کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ اب رمل ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ چیز ختم ہو گئی تو رمل بھی ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ہماری عقل کو دخل نہیں ہے۔ ہماری عقل میں بات بیٹھے یا نہ بیٹھے لیکن ہمیں رمل کرنا ہے، اتباع ہمیں کرنا ہے کیونکہ محمد رسول اللہ نے اس کام کو شروع کیا ہے۔ کتنی صاف اور صریح بات ہے۔ حضرت عمر کا کہنا شیئن صنعہ رسول اللہ، ایک ایسا کام جس کو اللہ کے رسول نے کیا، لا نحب ان نترکہ، اس کام کو ہم چھوڑنا پسند نہیں کرتے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے لیکن ہم کریں گے۔ عقل کہتی ہے رمل نہ کیا جائے لیکن اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ رمل کیا جائے، عقل کے خلاف ہے لیکن کرنا پڑے گا۔
ایک اور مثال دے دوں عقل کے خلاف کی، بتوں کی پوجا شرک ہے، بتوں کی عبادت شرک ہے۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سب اسی شرک سے روکنے ہی کے لیے آئے۔ نبی اکرم نے بھی مکے میں فاتحانہ جب داخلہ کیا تو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے گھسے اور خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی پتھر کی مورتیوں کو حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہو کر اپنی چھڑی سے ایک ایک مورتی کو گراتے جاتے، ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ ایک ایک بت کو گراتے گئے اور یہ آیت پڑھتے گئے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا تھا۔ اسی کو گرانے کے لیے آئے۔ پتھر کی مورتی کو، پتھر کی پوجا کو روکنے ہی کے لیے سارے نبی بھیجے گئے، یہاں تک کہ نبی اکرم بھی۔ خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی 360 مورتیوں کو بھی ہٹا دیا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے عقل کی شاہراہ پر سوار ہو کر سوچئے کہ خانہ کعبہ میں رکن یمانی کے بعد آنے والے کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس کو ہم اور آپ حجر اسود کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس پتھر کو چوما بھی جاتا ہے، اس پتھر کو چھوا بھی جاتا ہے، بلکہ اگر آپ آسانی کے ساتھ اس پتھر تک پہنچ جائیں تو اس کو بوسہ دینا اور اس کو چومنا عبادت کا ایک حصہ ہے، اور چوم نہیں سکتے، چھو لیتے ہیں تو چھونا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ پتھروں کی جس مورتی کی عبادت کو روکنے کے لیے سارے انبیاء آئے اور خود نبی اکرم نے پتھر کی مورتیوں کو صاف کیا ہے خانہ کعبہ کو، وہی نبی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دو اور چومو۔ عقل کے خلاف ہے، کیوں چومے؟ وہ بھی تو ایک پتھر ہے، نہیں چومنا چاہیے۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ نہیں چوما جائے، لیکن اتباع کا تقاضا کیا کہہ رہا ہے؟ چومنا پڑے گا اگر آسانی کے ساتھ وہاں پہنچ رہے ہیں تو۔ غور کیجئے، حضرت عمر فاروق کے سامنے یہی بات تھی اور صحابہ نے کہا بھی تھا کہ سمجھ سے باہر ہے یہ بات، تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ سمجھ سے باہر ہے ہمارے، ضروری ہے کہ دین کو ہم اپنی عقل کے حساب سے سمجھیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ آگے چل کر اس پتھر کو اپنا معبود بنا لیں۔ انڈیا کے بہت سے پتھر تو معبود بن چکے ہیں، ایک ایک بالش سے اوپر اٹھے ہوئے بہت سے پتھر میرے بھائیو آج سجدہ گاہ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ حجر اسود کو بھی لوگ کہیں اس کے سامنے جھکنے نہ لگیں، چومتے چومتے اس کو رکوع اور سجدہ نہ ہونے لگے۔ ایک دن خیال آیا کہ اس کو چومنا بند کر دیا جائے، حجر اسود کو خانہ کعبہ سے ہٹا دیا جائے، لیکن نہیں، کیسے ہٹا سکتے ہیں جس پتھر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ اس پتھر کے پاس ایک دن جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور طواف شروع کرنے سے پہلے تمام صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس پتھر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں۔ بوسہ دینے سے پہلے یہ جملے ادا کرتے ہیں جس کو امام بخاری کتاب الحج کے اندر نقل کرتے ہیں۔ یہ جملے ادا کرتے ہیں، آئے پتھر، تو صرف ایک پتھر ہے، انی اعلم انک حجر، انی اعلم انت حجر، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے۔ اہل علم واقف ہوں گے، حجرن کہا، نکرہ استعمال کیا، جیسے انڈیا کا پتھر، پاکستان کا پتھر، بنگلہ دیش کا پتھر، سری لنکا کا پتھر، نیپال کا پتھر، جیسے یہ ایک معمولی پتھر ہوتے ہیں،
تو بھی ایک معمولی پتھر ہے. نکرہ استعمال کا, انکا انی اعلم انکا حجر, میں جانتا ہوں کہ تو ایک معمولی پتھر ہے. اور اس کے بعد کہا لا تضر ولا تنفع, اور تیرے معمولی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تو نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لا تضر ولا تنفع, نہ نقصان کسی کو پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تو کسی کو نفع دے سکتا ہے. اس کے بعد جو جملہ کہا وہی اتباع کی جان ہے, وہی ہمارے موضوع سے ٹچ ہے. لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلتک یقبلک ما قبلتک, اگر میں نے اے پتھر محمد رسول اللہ کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا, لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک, اے پتھر اگر میں نے اپنے نبی کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں, ہم نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا, میری آنکھوں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا, ما قبلتک, تو میں تجھے کبھی نہیں چومتا, میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا. اے پتھر نہ تو نفع دینے کی طاقت رکھتا ہے نہ نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے, عمر صرف اس مجبوری میں تجھے چوم رہا ہے کیونکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے چوما ہے, اس کو ہمیں بھی کرنا پڑ رہا ہے, اس لیے میں تجھے چوموں گا کیونکہ ہم نے اپنے حبیب کو, اپنے محبوب کو, اپنے نبی کو چومتے ہوئے دیکھا ہے اور تیرے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے. یہ کہہ کر اس پتھر کو بوسہ دیا تاکہ میرے پیچھے جتنے صحابہ ہیں وہ سمجھ لیں یہ پتھر معبود بننے کے لائق نہیں ہے, اس کی ہم جو بوسہ لے رہے ہیں اس کے اندر ہم نفع اور نقصان کی صلاحیت سمجھ کر بوسہ نہیں دے رہے ہیں, صرف اتباع سنت محمد رسول اللہ نے چوما اس لیے ہم بھی چوم رہے ہیں, بس اس لیے اس پتھر کو چوم رہے ہیں. ورنہ عمر فاروق تو اتنے سخت تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جہاں جا رہے تھے ایک درخت پڑتا ہے, اس درخت کے نیچے آرام کرنے لگے اور وہیں پر آپ نے اپنے 400 صحابہ سے بیعت لی, ہر ایک نے بیعت کی وہاں پر نبی اکرم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر 400 صحابہ سے بیعت لے لی اور کسی جنگ میں چلنے لگے. اس کا نام پڑا بیعت رضوان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ جب بھی اس در کا سفر کرتے تو تھوڑی دیر اس درخت کے نیچے ضرور رک جاتے, اس لیے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی, تھوڑا یہاں قیام کرنے لے. کچھ دنوں کے بعد عمر فاروق کے زمانے میں لوگ اس کے پاس تبرکن رکنے لگے, اس درخت کے پاس رکیں گے تو برکت حاصل ہوگی, اس درخت سے برکت حاصل کرنے کے لیے رکنے لگے. یہاں رکو, نبی نے بیعت لی تھی, ہم بھی یہاں رکیں گے, شاید یہاں رکنے کے بعد ہمارا سفر آسان ہو جائے اور جس مقصد سے جا رہے ہیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی مل جائے. حضرت عمر فاروق کو خدشہ ہوا اگر یہ درخت یہاں رہ گیا تو لوگ اس کو شرک کا اڈا بنا دیں گے, اس درخت پر پھر ڈورے باندھنا شروع کر دیں گے, دھاگے باندھنا, اور پھر اس درخت سے منتیں مانگنا شروع کر دیں گے. شرک کا دروازہ جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی نے بیعت لی, حضرت عمر نے اس درخت کو پورا کا پورا جڑ سے کٹوا دیا, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. جب وہ درخت ہی نہیں رہے گا تو لوگ رکیں گے کہاں, تبرک کس سے حاصل کریں گے. اس درخت کو کٹوا دیا صرف اس خدشے سے کہ لوگ اس درخت پر کو شرک کا اڈا نہ بنا لیں. آپ ہمارے ہندوستان میں کتنی جگہ چلے جائیں گے اور جا کر دیکھیے آج بہت سی جگہوں پر نبی کا بال مل جائے گا, بہت سی جگہوں پر نبی کا جوتا مل جائے گا, بہت سی جگہوں پر نبی کا کپڑا مل جائے گا, بہت سی جگہوں پر قدم رسول بھی مل جائے گا, اور بہت سے علاقوں میں چلے جاؤ تو جنتی دروازے بھی مل جائیں گے. میرے بھائیوں, وہاں بیعت لی, درخت موجود, اللہ کے نبی نے اس درخت کے نیچے بیعت کی, نبی وہاں بیٹھے, لیکن اس سب کے باوجود حضرت عمر نے اس درخت کو نہیں رہنے دیا کیونکہ اس درخت کی حیثیت اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھی کہ وہاں نبی اکرم صرف بیٹھے تھے, بیعت لی تھی, لیکن لوگ اس درخت کو تبرک سمجھنے لگے, اس لیے حضرت عمر فاروق نے اس درخت کو کٹوا دیا, جڑ ہی ختم کر دی, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اور آج دیکھ لیجیے آپ,
زبردستی کھینچ کے اور کہتے ہیں یہ بال دیکھا؟ ہاں چلو اب دو کچھ. کیا دو بھائی؟ ارے میں نے آپ کو نبی کا بال دکھایا, آپ کچھ دو کہ نہیں؟ اور ایک بار تو ہم سے بحث کرنے لگا ہے. تو ہم نے کہا اچھا نبی کا بال ہے, 1400 سال سے بڑی حفاظت ہو رہی ہے اس کی. کہاں؟ ہم نے کہا لاؤ ذرا ماچس سے جلا کے دیکھتے ہیں, اگر جل گیا تو نبی کا نہیں ہو سکتا, اور نہیں جلا تو تم جو کہو کہ میں دوں گا. حق پاگل, بال جلاؤ گے جلے گا نہیں. ہم نے کہا جب اللہ نے اب تک اس کی حفاظت کی تو آج بھی کرے گا. 1400 سال سے جب اس بال کا کچھ نہیں بگڑا تو آج بھی نہیں بگڑے گا. جب نمرود کو نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اس آگ نے تو ابراہیم علیہ السلام کا رونگٹا بھی نہیں جلایا, ایک روواں بھی بال کا نہیں جلا. کیا ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام کے سے افضل نہیں تھے ہیں؟ تو آج نبی کا بھی بال نہیں چلے گا. ہاتھ جوڑ کے کہتا بھاگ 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 بھاگ, 24 نمبر لگتا تو بھاگ 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 24 نمبر. یہ ہم کو نمبر بھی دینے لگا, یہ نمبر بانٹنے لگے. یہ لوگ کہنے لگے بھیا تم نہیں دیتے مت دو, لیکن ہمارے دھندے پر لات تو مت مارو, بھاگو یہاں سے. تو یہ سب چیزیں یہاں ملیں گی. جہاں سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے. میرے بھائیوں, ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے, لیکن ہمیں اور آپ کو اتباع کرنی پڑے گی. اگر وہ کام اللہ کے رسول نے کیا ہے تو ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا. ایک واقعہ اور سناؤں گا آپ کو, دلچسپ بھی ہے دردناک بھی ہے. اتباع ہمیں اس میں بھی کرنا پڑے گی جو ہماری عزت نفس کے خلاف ہو, لیکن نبی نے کیا ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا, چاہے ہماری غیرت گوارا کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو. ہم اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں, لیکن نبی نے کیا, ہمیں کرنا پڑے گا. آئیے صلح حدیبیہ کا وہ منظر دیکھیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے آئے تو آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. حدیبیہ کے مقام پر آپ رک گئے, بات چیت کے دور چلے, اور بالآخر چند شرطوں پر معاہدہ ہوتا ہے. وہ معاہدہ کتنا ظالمانہ معاہدہ تھا, ذرا اس پر آپ ایک نظر ڈالیں. کافروں کی طرف سے کافروں کا سردار سہیل آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ محمد سمجھوتا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ہماری کچھ شرطیں ہوں گی. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کوئی نہیں بولے گا, میں سہیل سے بات کرتا ہوں. سہیل نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عمرے کی اجازت نہیں دی جائے گی, جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس جائیں. آپ نے کہا ٹھیک. آگے دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ سال آپ آ سکتے ہیں اور آپ کے صحابہ آ سکتے ہیں, لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رکنے کی اجازت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا؟ مکے میں ہم پیدا ہوئے, گھر میرا مکے میں, جنم استھان میرا مکے میں, میرے باپ دادا کی زمین آج بھی مکے میں پڑی, اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں 3 دن سے زیادہ رکنے کی اجازت نہیں. اگر دیکھا جائے تو صورتحال وہی. اس دیش کو ہم نے آزاد کرایا, سب سے زیادہ قربانیاں ہم مسلمانوں ہی نے اپنے خون کی دی. آج بھی چلے جائیے انڈیا گیٹ پر, جن شہداء کے نام لکھے ہیں ان میں 95,000 میں 65,000 صرف مسلمانوں کے نام ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے, آج بھی اس ملک کی آزادی میں جن لوگوں نے حصہ لیا, آج ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو آپ کو پرمان دینا ہوگا کہ آپ کے ماں باپ بھی یہیں پیدا ہوئے تھے. کتنا ظالمانہ معاہدہ, کتنی ظالمانہ صورتحال. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سہیل مجھے منظور ہے. پہلی شرط اس سال نہیں کرنے دیا جائے گا, آپ جہاں سے آئے وہاں جاؤ, ٹھیک ہے. دوسری شرط آئندہ سال آ سکتے ہو آپ اور آپ کے صحابہ, لیکن 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ نے کہا منظور ہے, لکھتے گئے. تیسری شرط ہمارے آدمی مکے میں کھلی ہوئی تلوار لے کر گھومیں گے, لیکن آپ کے صحابہ تلوار لے کر تو آ سکتے ہیں لیکن کھلی ہوئی تلوار لے کر گھوم نہیں سکتے, تلوار میان میں ہوگی.
آپ نے کہا ہم صرف عمرہ کرنے آئیں گے، لڑنے کے ارادے سے تھوڑی آئیں گے، اس لیے مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ چوتھی شرط، اگر مدینے سے کوئی آدمی بھاگ کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن میرا آدمی اگر بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں، میرا آدمی آئے گا تو واپس کریں گے، آپ کا آدمی اگر میرے ہاتھ چڑھ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ ان شرطوں پر کی منظوری دے دی۔ اب ایک اور چیز لکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ حضرت علی نے لکھ دیا، سہیل کو دیا، لیجئے یہ شرطوں پر ہم نے سگنیچر کر دیے۔ سہیل نے شرطیں تو پڑھی، شرطیں تو ٹھیک ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ پر ہمیں آبجیکشن ہے۔ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی کہاں ہیں؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، لہذا آپ یہاں پر رسول اللہ کاٹ کر یہ لکھیں محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ اگر رسول اللہ ہم آپ کو مان لیں تو جھگڑا ہی ختم۔ ہمارا جھگڑا تو اسی بات کا ہے، آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں اور ہم آپ کو مانتے نہیں، جھگڑا تو یہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی یہ لو، اور جہاں رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کو کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، سچا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لفظ رسول اللہ اپنے ہاتھ سے کاٹ دوں۔ جب آپ رسول اللہ تو میں کیسے کاٹنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ یہ کام مجھ سے مت کرائیے، میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے علی پھر مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہے، اس پر اپنی انگلی رکھو۔ حضرت علی نے اپنا دونوں انگوٹھا رکھ دیا، کہا اس کے بیچ میں جو لکھا ہوا یہی رسول اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر قلم چلا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس لفظ رسول اللہ کو کاٹ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سہل ابن حنیف جو ایک صحابی رسول ہیں وہ چیخ پڑتے ہیں۔ امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں بخاری کے اندر کہ اللہ کی قسم جب اللہ کے نبی سمجھوتے پر سگنیچر کر رہے تھے اور اتنی ظالمانہ شرطیں مان رہے تھے تو میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ ان سے سمجھوتا کیا جائے، لیکن اللہ کے رسول کر رہے تھے۔ لو استطیع ان ارد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرددته، اگر اللہ کی طرف سے یا محمد رسول اللہ کی طرف سے مجھے نبی اکرم کے کسی ایک فیصلے کو رد کرنے کی اجازت ہوتی، اگر کسی ایک فیصلے کو ریجیکٹ کرنے کی اجازت ہوتی، اللہ یا اس کے رسول نے کسی ایک فیصلے کو نہ ماننے کا اگر حکم دے دیا ہوتا اور مجھے اس کی اجازت ہوتی تو اللہ کی قسم میں اس دن اللہ کے رسول کے سمجھوتے کو ریجیکٹ کر دیتا، نہیں مانتا، لیکن مجھے ماننا پڑا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی اجازت نہیں تھی، مجھے اتباع کرنا پڑی، مجھے یہ ظالمانہ شرطیں ماننا پڑی۔ حضرت سہل ابن حنیف کہہ رہے ہیں لو استطیع ان ارد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرددته، اگر رسول اللہ کی کسی فیصلے کو رد کرنے کا اختیار اگر مجھے ہوتا تو میں اس فیصلے کو رد کر دیتا، ریجیکٹ کر دیتا، نہیں مانتا، لیکن اختیار نہیں تھا۔ یہاں فیصلے پر سمجھوتا، وہاں صحابہ آنکھوں میں آنسو بھر کر رہ گئے، کوئی صحابی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ سمجھوتا مانا جائے۔ یہ کون سی تک بندی ہے؟ ہمارا مکہ، ہم پیدا ہوئے، ہم ہی کو عمرے کی اجازت نہیں، اگلے سال ہم ان کی بات مانیں گے اور پھر 3 دن سے زیادہ نہیں، تلوار میان میں ہمارا آدمی اگر جائے گا تو یہ واپس نہیں کریں گے، ان کا آئے تو ہم واپس، اور آپ سب پہ سمجھوتے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی حال تھا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے صحابہ میں جو کر رہا ہوں اس میں اللہ خیر کرے گا، اسی میں بھلائی ہے۔ جیسی سمجھوتا ہوتا ہے
उसी दरमियान हजरत अबू जुंदल चले आ रहे हैं, उनके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई हैं। वो किसी तरीके से भाग कर अल्लाह के रसूल तक पहुंच गए। हुदैबिया के मकाम पर पहुंच कर आकर गिर गए, अपनी कमीज उठाकर दिखाने लगे कि इतना मारा कि मेरी पीठ खून से जम गई, लहूलुहान हो गई है, चलने की ताकत नहीं है। अरे अल्लाह के नबी मुझे अपने साथ मदीने ले चलिए। अरे मेरे सहाबियों तुम मुझे अब छोड़ के मत जाना, मुझे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, मुझे मदीने लेकर चलो। समझौते के मुताबिक सुहैल चीख पड़ा, अरे मोहम्मद अभी अभी सिग्नेचर हुए हैं, मेरा आदमी आपके पास आएगा तो आपको वापस करना होगा, और आपका आदमी मेरे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। समझौते के मुताबिक अबू जुंदल को मेरे हवाले किया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया यकीनन हमने समझौते पर दस्तखत किए हैं और माना भी है, फिर भी इंसानियत का तकाजा ये है अगर कोई मेरा आदमी मेरे साथ जाना चाह रहा है तो उसको जाने दिया जाए। मैं इंसानियत के नाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अबू जुंदल को मेरे साथ भेज दो। सुहैल कहता है नहीं, अगर इसको वापस कर रहे हो तो करो, नहीं तो समझौता रिजेक्ट। अल्लाह के नबी ने अबू जुंदल को समझाया, आया अबू जुंदल अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, ज़रूर कोई खैर का रास्ता निकलेगा, अभी तुम्हें इनके साथ जाना होगा। जब अबू जुंदल सुहैल के हवाले कर दिए गए और सुहैल ने उनको ले जाना चाहा तो हज़रत उमर फारूक ये मंजर देख नहीं पाए, चीख कर कहते हैं, आय अल्लाह के नबी सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दीजिए, अय अल्लाह के रसूल एक दो बात का जवाब दे दीजिए। आपने कहा उमर तुम भी अपने दिल की भड़ास निकालो, क्या पूछना चाहते हो? आज कोई शिकवा नहीं, आज कोई शिकायत नहीं, पूछो क्या पूछ रहे हो। मुझे मालूम है कि तुम यही कहोगे कि इतना जिल्लत भरा समझौता क्यों, बोलो क्या कहना चाहते हो। हजरत उमर ने अबू जुंदल को देखा और जालिमाना ये शर्तें नबी अकरम को मानते हुए देखा तो सवाल किया, अलसना अलल हक वहुम अलल बातिल। पढ़िए बुखारी किताबुल मगाजी के अल्फाज देखिए, अय अल्लाह के नबी क्या हम हक पर नहीं हैं? अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? वहुम अलल बातिल, और क्या ये गलत नहीं है? क्या ये बातिल पर नहीं है? क्या ये झूठ पर नहीं है? अल्लाह के नबी कहते हैं हाँ उमर, हम लोग हक पर हैं और ये गलत रास्ते पर हैं, ये झूठ पर हैं। हजरत उमर ने कहा अलैसा कतलाना फिल जन्नह व कतलाहुम फिन्नार। आय अल्लाह के नबी अगर हम इनसे लड़ें और जंग करें, जंग करते करते अगर हम शहीद कर दिए जाएं तो क्या हमारे शोहदा हमारे मकतूलीन जन्नत में नहीं जाएंगे? लड़ते लड़ते अगर हम इनको मार दें तो क्या इनके मुर्दे जहन्नम में नहीं जाएंगे? सवाल देखिए, क्या हम हक पर नहीं हैं और ये गलत नहीं है? हाँ ऐसा ही है, हम हक पर हैं, ये गलत है। क्या हम इनसे लड़ें और लड़कर इनको हम मार दें तो क्या इनके मुर्दे जहन्नम में नहीं जाएंगे? ये हमें कत्ल कर दें तो क्या हमारे मकतूलीन जन्नत में नहीं जाएंगे? अलैसा कतलाना फिल जन्ना, क्या हमारे शोहदा जन्नत में नहीं जाएंगे और क्या इनके मुर्दे जहन्नम में नहीं जाएंगे? काला नाम, आपने कहा हाँ उमर ऐसा ही है, हमारे मकतूलीन जन्नत में जाएंगे और इनके मुर्दे जहन्नम में जाएंगे। तो हजरत उमर कहते हैं आय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आप मुझे बताइए, फिर मुझे जवाब दीजिए, लिमा नौतिद दनियत फी दीनिना, फिर हमें हमारे दीन के सिलसिले में इतना जलील फैसला, इतना जालिमाना फैसला आपने कैसे मान लिया? इतना रुस्वा कुन शर्तें आपने कैसे मान ली? इतना तौहीन आमेज समझौते पर कैसे दस्तखत कर दिए? आपने अपने हमें और अपने आप को इतना जलील क्यों कर लिया? क्या हम लोग मरने से पीछे थे, शहीद होने से पीछे थे? क्या आपका हुक्म मानकर हम लड़े नहीं है कभी? इससे पहले हमने जंगें नहीं लड़ी हैं। अल्लाह के नबी भी हजरत उमर का ये खुतबा सुनकर, हजरत उमर के जुमले सुनकर रो दिए, लेकिन फरमाया उमर जो मैं समझ रहा हूँ वो अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तुम जज्बात से फैसला ले रहे हो, अभी मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह उसमें खैर करेगा। बस इतना कहा और अबू जुंदल को सुहैल ले गए अपने साथ और ये लोग मदीने वापस आ गए। सिर्फ 2 साल का अरसा गुजरा था, बस 1.5 से 2 साल का।
2 سال کے اندر اندر پورا مکہ پھر جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آ گیا، اور پورے مکہ پر جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کا قبضہ ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول کی دور اندیشی تھی۔ اگر اسی وقت لڑتے اور لڑنے کا فیصلہ کر دیتے تو میرے بھائیوں یہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن آپ کی حکمت عملی پھر رنگ لائی۔ وقتی طور پر